بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر موقع پہ ہدایت دیتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ ہدایت کا ایک مطلب تو ہوتا ہے مسلمان ہونا، عام لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ہدایت کا معنی ہے مسلمان مومن ہونا، لیکن ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے مشکل وقت میں دل کو صحیح راہ مل جانا۔ جب آپ کنفیوزڈ ہوں، جب آپ شک میں ہوں، جب آپ وہم میں ہوں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو اور کسی بھی گتھی کو سلجھانے کا کوئی طریقہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو ایک راستہ دکھا دیا جائے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم گاڑی چلانے کے لیے جب شروع میں گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے جو ہمیں گاڑی سکھاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے یہاں سے گیئر لگاؤ، یہاں ریس دو، یہاں دوسرا گیئر لگاؤ، یہاں سے ٹرن لو، یہاں سے یہ کرو، پھر ہم گاڑی سیکھ پاتے ہیں۔ ایسی یہ ہماری زندگی کی گاڑی ہے جو صبح شام ہم میں سے ہر ایک بندہ چلاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی مکمل گاڑی ہر لمحہ اللہ سے سیکھ کر، اللہ سے پوچھ کر چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی گاڑی چلانا خود بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید خود چلا لیں گے۔ ہو سکتا ہے 1-2 کلومیٹر خود چلا لیں، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے میں اللہ کی مدد لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں کو گائیڈ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو وہ وہاں سے نکلے، انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے ہدایت دے گا۔ ہدایت تو ان کو پہلے سے مل چکی ہے، ایمان والی ہدایت، وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت ان کو ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں مطلب ہے کہ اللہ مجھے ایسا راستہ دکھائے گا، میرے دل کو ایسی گائیڈ کرے گا، ایسی رہنمائی دے گا کہ مجھے کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں ایک بندے کو مارا مکہ اور وہ مر گیا، وہاں سے نکلے تو ان کو معلوم نہیں تھا میں نے کس طرف جانا ہے، دائیں طرف جاؤں، بائیں طرف جاؤں، سامنے جاؤں، کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ میری درست راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، جہاں ان کو نبوت بھی مل گئی، جہاں ان کو گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، جاب بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اسی طریقے سے پھر ایک مرتبہ جب وہ بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کے لے جا رہے تھے تو سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس وقت بھی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ کہنے لگے ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہ دل کی رہنمائی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو پایا کہ آپ ہمارے راستے کو تلاش کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، یعنی اپنا راستہ آپ کو دے دیا اور اس راستے پہ آپ چلنے لگ گئے۔ یہ ہدایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے مشکل صورتحال میں۔ ہم لوگ اس ہدایت کو لیتے نہیں ہیں، لیکن جن کو لینے کی عادت پڑ جائے نا، پھر دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، خوشی ہو یا غمی، جیب خالی ہو یا بھرا ہوا، انسان ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت لینے کا عادی بن جاتا ہے۔ اس کو اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک وہ اپنے دل کے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہ لے۔ یقین مانیں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان کی کہ اگر اس نے دکان سے دہی بھی لینا ہو تو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اگر اس نے پانی پینا ہو تو وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے،
شادی بیاہ، تعلیم، شہر بدلنا، گھر بدلنا، یہ تو بڑے بڑے معاملات ہیں، ان میں تو وہ ضرور اللہ سے ہدایت لیتا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو دے رہا ہے نا، ان کے دلوں کو ہدایت دے رہا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، کیا اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا؟ ہم تو گناہ گار ہیں، بس ہم اتنے ہیں کہ صرف اللہ پر ایمان لایا ہوا، بس نیک عمل بھی کوئی نہیں ہے، صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، تو کیا اللہ ہمارے دل کی بھی رہنمائی کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا رہتا ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہے، ورنہ اقبال کی زبان میں کہوں تو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اگر کوئی تم میں سے اللہ سے دل کی ہدایت مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، زبان ہلاتا ہے، نظریں جھکاتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی نہ کرے۔ آج کے اس کنفیوژن کے زمانے میں اور فیصلوں کے غلط ہونے کے زمانے میں، کہ جب ہماری ڈیسیژن میکنگ پاور ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ہر معاملے میں ہدایت لیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ سے آپ کی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل ہو جائے گی، اے اللہ ہر حالت میں ہمارے دل کی صحیح رہنمائی فرمائیے، زندگی کا ہر لمحہ اپنی رہنمائی میں ہمیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔